السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کوئی صاحب اسکرین شیئر کریں۔ ہاں، اس سے پہلے والا سب ابھی کچھ باقی ہے اس میں۔ ہاں پڑھیے، کوئی صاحب پڑھیں۔ جو درس تھا، جو کہہ لیجیے موضوع تھا، وہ یہ کہ اسلامی اقدار، اسلامی اخلاق اور اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اس کا تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے سے معاشی ترقی ہوتی ہے۔ تو معاشی ترقی کے کچھ مادی وسائل ہوتے ہیں اور کچھ ہاں معنوی ویسے معنوی یا روحانی وسائل ہوتے ہیں۔ تو معاشی ترقی کے یہ معنوی یا روحانی وسائل تھے، تو ان سے بھی ترقی ہوتی ہے۔ تو مؤلف نے اس سلسلے میں 6 آیتیں قرآن کریم کی ذکر کی اور وجہ استدلال ساری آیات سے اخیر میں بیان کی ہے کہ وجہ استدلال کیا ہے ان ساری آیات سے۔ لیکن یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے دوسری جانب کہ ان آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت کرو گے تو معاشی ترقی ہوگی، لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے افراد ہیں، بہت ساری ایسی قومیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ممالک ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خالص اطاعت سے بہت دور ہیں، بلکہ بعض حالات میں دیکھا جائے تو سرکشی کی حد تک اللہ رب العزت کے کیا ہے، نافرمان ہے۔ کھلی اور صریح سرکشی اللہ رب العزت کے احکام و فرامین کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ظاہری طور پر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، معاشی ترقی ہو رہی ہے۔ تب ہاں شیخ، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو ایک طرح سے ایک مہلت ہے، جیسے فرماتا ہے نا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اس اعتبار سے مہلت دیا کہ اللہ رب العزت نے اور انہیں دنیا میں مطلب اس طرح کی آسائش اور اس طرح کی چیزوں سے نوازا ہے۔ ہاں، تو ایک تو بات یہ کہی جائے کہ اللہ رب العزت کے یہاں ایک قانون ہے، قانون مہلت۔ تو اللہ رب العزت بڑے سے بڑے نافرمان کو کیا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، راہ راست پر آنے کا موقع اللہ رب العزت دیتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ مہلت بھی دی جائے اس کو اور وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ ہماری نافرمانی ہی ہماری ترقی کا ذریعہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ نہیں تو اس کے بعد ہوتا ہے کیا ہے؟ مدت مہلت ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں جی،
تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی پھر گرفت کرتا ہے، یا جو بہت بڑے سرکش ہیں، ظالم ہیں، ان کو ایسے مقام پر پہنچنے کے بعد سزا دینا چاہتا ہے اللہ تعالی کہ جو سزا ان کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت اور نصیحت۔ اور جو ترقی اگر نافرمانی کوئی کر رہا ہے اور ترقی اس کی ہو رہی ہے، دوسری بات تو یہ ترقی کیا ہے؟ پائیدار ترقی نہیں کہیں گے اس کو۔ نافرمانی کے باوجود اگر کسی کی معاشی ترقی ہو رہی ہے تو یہ ترقی کیا ہے؟ پائیدار ترقی نہیں ہے، وقتی ترقی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے ضمن میں چونکہ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو کسی نہ کسی اعتبار سے سزا دیتا ہے، وہ ترقی کب ختم ہو جائے اور کب زوال پذیر ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کہ دنیا نے کتنی ترقی کا دعویٰ کیا، اور بعض لوگوں نے تو اللہ رب العزت کی کوئی چیلنج کر دیا، ترقی کے اس درجے کو اپنے آپ سمجھ لیا کہ ہم کسی کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک معمولی سا وائرس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، چاہے وہ انسانوں کے عمل کے ذریعے سے آیا ہو، انسانوں نے بنایا ہو، یا ان سے غلطی ہوئی ہو، یا قدرتی طور سے یہ وائرس منتقل ہوا ہو۔ ساری انسانیت اس وقت کیا ہے؟ کرا رہی ہے، پریشان ہے، اور اس سے نجات کی کوئی صورت اور کوئی شکل نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، تو اس ضمن میں بھی آیات ہے اللہ رب العزت کہ نافرمانی کی صورت میں بھی اللہ تعالی لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو آگے بڑھاتا ہے۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، کہاں ہے؟ اللہ رب فی العزت کا طغیانہم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا وَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب لوگ اس چیز کو لوگوں نے بھلا دیا جس چیز کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی، لوگوں نے اللہ رب العزت کے احکام کو بھلا دیا، تو کیا ہوا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ایسے لوگوں کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ترقی کے سارے راستے جو بند تھے ہم نے کھول دیے ان کے۔ تو اللہ کے احکام کو بھلانے کی وجہ سے بھی ترقی ہوتی ہے، لیکن یہ ترقی جو ہے خطرناک ہوتی۔ پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ اترانے لگے بما اوتوا، جو نعمتیں، جو عیش و آرام، جو چیزیں ان کو دی گئی تھی ان پر جب وہ اترانے لگے تو کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو اچانک گرفت میں لے لی، فاذا ہم مبلسون، تو یکایک وہ مایوس ہو کر رہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا دوسرا قانون کہ نافرمانی کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ ترقی کے سارے راستے کھول دیتا ہے، لیکن بہت ہی جلد ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا بھی دیتا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین،
نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون ایحسبون انما نمدهم من مال وبنین، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مال اور ان کی اولاد میں اضافہ کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، ان کو ترقی دے رہے ہیں؟ تو کیا لوگ اس مال و اولاد کی ترقی کو یہ سمجھتے ہیں نسارع لهم فی الخیرات کہ ہم ان کے لیے نیکیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ یعنی یہ ترقی ان کی نیکیوں کی وجہ سے ہے، جبکہ لوگ نیکی نہیں کر رہے، اچھے کام نہیں کر رہے، لیکن لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں ایسے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے ایسے لوگوں کو۔ صحیح ہے یہ بات؟ ہاں، جی شیخ۔ جس کے پاس مال اور اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے ایسے شخص پر، وہ صحیح ہے یہ بات؟ ضروری نہیں کہنے سے ہاں امتحان چل رہا ہے صحیح سمجھ۔ لوگ ایسے سمجھتے ہیں شیخ۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش نہیں ہے، لیکن لوگ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ساری نافرمانیوں کے باوجود اگر اولاد اور مال میں ترقی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت خوش ہے، ایسا نہیں۔ بل لا یشعرون، بلکہ لوگوں کو سمجھ نہیں، شعور نہیں اس بات کا کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کا امتحان، ان کی آزمائش۔ تو بہرحال اگر یہ کہ سارے لوگ نافرمانی کے باوجود اگر ترقی ہو رہی ہے تو یہ ترقی پائیدار ترقی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی خطرناک سزا مرتب ہو رہی ہے، جیسا کہ آج کل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئی ہوئی سارے انسانوں۔ ہاں جی، اس کے بعد جو اصل کتاب ہے، اصل موضوع ہے کہہ لیجیے، اور اصل مضمون ہے، اب شروع ہوتا ہے۔ تو اب تک تو تمہیدی باتیں تھی۔ کہتے ہیں الموضوع الاول التعریف بالاقتصاد الاصطلاحی۔ تو سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اسلامی نظام معیشت کی تعریف کیا ہوگی؟ تو چونکہ الاقتصاد الاسلامی، اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ 2 الفاظ۔ دو لفظ ہیں جس اصطلاح کا نام رکھا گیا ہے، اس میں 2 لفظ پائے جاتے ہیں۔ تو مؤلف ایک ایک کر کے دونوں کی تشریح بیان کریں گے الگ الگ، اور اس کے بعد اس اصطلاح سے مقصود کیا ہے، مراد کیا ہے، وہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کیا ہے مفہوم الاقتصاد الاسلامی۔ یہ جو اصطلاح ہے اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ تو اس اصطلاح کے 2 حصے ہیں۔ قبل ان نعرف الاقتصاد الاسلامی يحسن بنا ان نعرف المعنى اللغوی لکلمۃ الاقتصاد۔ تو اس سے پہلے کہ ہمیں اسلامی اقتصاد کی معرفت حاصل ہو، بہتر یہ ہوگا ہمارے لیے کہ پہلے لفظ اقتصاد کا لغوی معنی جانیں۔ لفظ اقتصاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ دیکھیے، جاء فی لسان العرب، تو لسان العرب کا انہوں نے حوالہ دیا، عربی زبان کی کہہ لیجئے
انسائکلوپیڈیا ڈکشنری ہے، بہت ضخیم اور معتبر ڈکشنری ہے، ڈکشنریوں میں سے ایک اہم ڈکشنری ہے لسان العرب۔ اگر آپ یہاں آف لائن ہوتے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس ڈکشنری کی شکل و صورت دیکھ لیجئے اور اس کا استعمال بھی ہمیں آنا چاہیے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو ڈکشنریوں کے استعمال کے الگ الگ مختلف طریقے ہیں، خاص طور سے جو پرانی ڈکشنریاں ہیں ان کے استعمال کے الگ طریقے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کل تو آن لائن بھی بہت ساری چیزیں دستیاب ہیں، تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس القاموس الوحید ہے، کسی کے پاس، لوگوں کے پاس رہتی تھی، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ جی شیخ ہے گھر پہ۔ ہاں جی، تو جنہیں دستیاب ہے یا کہتے ہیں کہ نیٹ پر بھی القاموس الوحید موجود ہے ایپ کی شکل میں، تو اگر آپ کو ڈکشنریوں کا تعارف چاہیے جو مشہور اور معتبر یا غیر معتبر جو بھی ہو، بہرحال ڈکشنریاں ہیں، اگر ان کا تعارف چاہیے، اگر عربی کتاب، عربی میں تو بہت ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن اردو میں اگر آپ ڈکشنریوں کا تعارف جاننا چاہتے ہیں، طریقہ جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں، تو آپ القاموس الوحید کا مقدمہ پڑھیے۔ ہاں، مقدمہ پڑھا ہے کسی نے القاموس الوحید کا؟ ہاں، پڑھا ہے کسی نے؟ تو اس میں کیا ہے مقدمے میں؟ ہاں جی، تو جو کتابیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہر کتاب کا مقدمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ مقدمہ اکثر کتابوں کا مقدمہ بہت لمبا نہیں ہوتا ہے، اگرچہ القاموس المحیط کا مقدمہ لمبا ہے، لیکن آپ کے فائدے کے لیے مؤلف نے ان چیزوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ایک طالب علم کو عربی زبان کی جو ڈکشنریاں ہیں ان کا تعارف مل جائے۔ یہ بھی ضروری ہے طالب علم کے لیے۔ ہاں، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک ڈکشنری کا تعارف جو مشہور ہے، معروف ہے، موجود بھی ہے، اس کے کئی ترجمے بھی ہندوستان میں اور باہر ہو چکے ہیں زبانوں میں، اس کا تعارف نہیں ہے۔ بس المنجد جو مشہور لغت ہے، ڈکشنری ہے، اور کسی مستشرق کی تیار کردہ ڈکشنری ہے، تو اس کا تعارف اس مقدمے میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال تو لسان العرب کا حوالہ یہاں پر ہے، تو آپ چاہے مقدمے میں دیکھیں، چاہے نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو دیکھیے لسان العرب کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے القصد۔ تو اقتصاد کی اصل کیا ہے؟ قصد ہے، قصد ہے کہ نہیں؟ مجرد قصد آتا ہے، مزید ہے الاقتصاد باب افتعال میں جانے کے بعد۔ تو قصد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں استقامت الطریق، ہے راستے کا درست ہونا، ٹھیک ہونا، سیدھا ہونا، یا راہ راست آپ کہہ سکتے ہیں، یا سیدھا راستہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ معنی ہوتا ہے قصد کا۔ اور قصد کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔
ایک معنی تو یہ ہے کہ راستے کا درست اور ٹھیک ہونا، اور ایک اور معنی ہے والقصد العدل، تو قصد کا اطلاق لفظ عدل پر بھی ہوتا ہے، عدل و انصاف جسے آپ کہتے ہیں۔ والقصد العدل، قصد کا معنی عدل و انصاف۔ والقصد فی الشیء خلاف الافراط، اور کہتے ہیں اہل عرب استعمال کرتے ہیں القصد فی الشیء، کسی چیز کے سلسلے میں کیا ہے قصد کرنا، کیا مطلب ہے خلاف الافراط، افرطا یفرط، افراط کے معنی عطا ہی کرنا. ہاں جی ذاتی سمجھ شیخ، کے بولی، کسی چیز میں زیادتی کرنا، حد سے زیادتی زیادہ۔ ہوتی طے کرنا ہوتا ہے ہاں؟ تو کوتاہی کے لیے تفریط آتا ہے، بھولنا نہیں چاہیے ان چیزوں کو۔ کوتاہی کے لیے کیا آتا ہے؟ تفریط. تفریط آتا ہے، اور زیادتی کے لیے افراط آتا ہے، افرط یفرط، افراط کے معنی آتا ہے۔ تو افراط کے خلاف افراط زیادتی کو کہا جاتا ہے، تفریط کوتاہی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس القصد فی الشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے سلسلے میں کیا کرنا، ہاں افراط اور تفریط کے درمیان کون سی چیز ہوتی ہے؟ میانہ روی اختیار کرنا۔ ہاں جی میانہ روی اختیار کرنا، ہاں میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال سے کام لینا، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ معنی ہوتا ہے القصد فی الشیء، گویا کہ یہ تیسرا معنی ہے یہ قصد کا۔ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْإِسْرَافِ وَالتَّقْتِيرِ، اور انہوں نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ قصد فی الشیء اس کا معنی کیا ہے، کہتے ہیں یہ اسراف اور تقتیر کے درمیان والی چیز ہوتی ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی. ہاں جی اصل معنی اسراف کا ہوتا ہے جو حد مقرر ہے اس سے تجاوز کرنا خرچ. ہے، جو حد مقرر ہے اس سے تجاوز کرنا، یہ اسراف ہوتا ہے۔ اور تقتیر، تقتیر کسے کہتے ہیں؟ بخل کو شیخ، کنجوسی کرنا۔ ہاں تقتیر کے معنی ہوتے ہیں کمی کرنا کسی چیز میں، یا تنگی کرنا، خرچ کرنے میں تنگی سے کام لیں۔ تو کہتے ہیں قصد فی الشیء کا مطلب کیا ہے، یہ افراط کی ضد ہے، اور جو اسراف اور بخل کے درمیان چیز ہو اس کو قصد فی الشیء کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں بھی یہ لفظ، دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال کیے گئے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ ہاں کوئی آیت ہے ایسی جہاں یہ دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہوں، اسراف اور تقتیر دونوں؟ ہاں جی قاری صاحبان والذين إذا مدد أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ہے۔ تو قرآن نے استعمال کیا ہے جگہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اہل ایمان کی کچھ صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت کیا ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا تو اس میں اسراف سے کام نہیں، ولم یقتروا اور بخل کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے ہیں، اس کے درمیان رہتے ہیں، اے لا یسرف ولا یقتر، جو اسراف سے کام نہ لے، بخیلی سے کام نہ لے۔ تو یہ تو معنی ہوا کس کا؟ لفظ اقتصاد جس
اصل سے بنا ہے، اس کے یہ معانی تھے کہ قصد کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اسی سے ہم اقتصاد کا بھی لغوی معنی سمجھ سکتے ہیں، میانہ روی، درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ تو یہ دو لغوی بحث تھی، لغوی مسئلہ تھا لفظ اقتصاد کا۔ اب دیکھیے کہتے ہیں دوسرا لفظ جو اس میں آیا ہے الاسلامی، تو الاسلامی یہ اسلام منسوب ہے کس کی طرف؟ ہاں، اس میں جو یا ہے وہ کون سی یا ہے؟ ہاں؟ یا نسبتی. ہاں نسبت یہ تو اتنے دن سے صرف پڑھتے آئے، یا نسبتی، تو اسلامی یا نسبتی ہے، صفت کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو، یا صفت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ موصوف کیا ہے؟ الاختصار، اور اس کی صفت کیا ہے؟ الاسلامی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اسلام کا معنی کیا ہے؟ اگرچہ ہم مسلمان ہیں، یا بہت سے لوگ مسلمان ضرور ہیں، لیکن مسلم کا معنی نہیں سمجھتے۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، وہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے اسی بہانے، اسی ضمن میں کہتے ہیں اسلام کا معنی فجاء فی لسان العرب، تو لسان العرب اس ڈکشنری میں لغت میں آیا، کیا بیان کیا ہے؟ الاسلام من الشریعت جانتے ہیں؟ ہاں جی، عاجزی ان کی ساری کا مظاہرہ جھکنا، ہاں، جھکنا، مانا جھکنا، عاجزی انکساری اختیار کرنا۔ تو کہا کہ اظہار الخضوع، عاجزی انکساری کا اظہار کرنا، ظاہر کرنا، وہ اظہار الشریعت، اور شریعت کو ظاہر کرنا۔ تیسری چیز والتزام ما اتى به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام لے کر آئے ہیں اس کی پابندی کر۔ تو یہ اصطلاحی معنی ہوا اسلامی شریعت کا۔ اگر اسلام کا تعلق شریعت سے ہے تو یہ کہ شریعت کے سامنے اکڑ فو نہ کرنا، عاجزی انکساری، شریعت کا حکم آنے کے بعد انسان کو کیا کرنا ہے؟ سرنڈر ہو جانا ہے، وہ اظہار الشریعت ہے، اور شریعت کو ظاہر کرنا ہے کہ آپ جس دین کو مانتے ہیں، آپ کے وجود سے، آپ کی شکل و صورت سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، عمل سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی احکام لے کر آئے ہیں ان کی پابندی ہونی چاہیے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے اسلام اصطلاحی طور پر۔ اور کہتے ہیں اہل عرب استعمال کرتے ہیں یقال فلان مسلم، فلاں شخص کیا ہے؟ مسلم ہے۔ تو لفظ مسلم کس سے بنا ہے؟ اسلمہ سے بنا ہے، اسلمہ یسلم اسلام۔ تو فلان مسلم کا کیا مطلب ہے؟ اے مستسلم لامر اللہ، المستسلم لامر اللہ، کیا مطلب ہے مستسلم لامر اللہ؟ اللہ کے امور کو سر خم تسلیم کرنے والا ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا۔
اللہ کے حکم کا جو مطیع اور جو فرما بردار ہے اس کو مسلم کہا جاتا ہے. تو مسلم کا معنی مستسلم، جو سرنڈر ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے، کسی کا حکم نہ مان. وَمُخْلِصٌ لِلَّهِ فِي الْعِبَادَةِ، اور عبادت میں اللہ کا جو مخلص ہو اس کو مسلم کہا جاتا ہے. تو مسلم اور اسلمہ کا معنی کیا ہوگا؟ ہاں کبھی آپ نے لغت اور ڈکشنری میں دیکھا ہے اس کا معنی؟ اسلمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری کی معنی. تو یہاں جو بات بیان کی گئی ہے اس کی روشنی میں کہا جائے اسلمہ کا معنی ہوا استسلم. اسلمہ کا معنی کیا ہے؟ استسلم. یا کہا جاتا ہے کہ اصبح جیسے کہا جاتا ہے. کیا معنی ہوتا ہے اصبح کا؟ ہاں اصبح یعنی وہ صبح کے وقت میں داخل ہو گیا. دوسرا معنی ہونے کا ہاں، کیا ہے؟ اصبح کا معنی ہوتا ہے دخل فی الصباح، اور اسلمہ کا معنی ہوتا ہے دخل فی الاسلام. تو دونوں صورت میں استسلمہ کہے اور خصوصیات میں تدخل بھی آتا ہے ایک الدخول. تو دخل فی الاسلام، اسلام میں داخل ہو گیا. دونوں صورت میں اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ لازم ہوتا ہے. لازم ہوتا ہے. یہ بات اس لیے سمجھنے کی ہے کہ آج کل لوگ اسلام کے نام پر ہر چیز میں دہشت گردی تلاش کرتے ہیں. ہر چیز میں دہشت گردی تلاش کرتے ہیں. تو انہیں دہشت گردی کا ایک راستہ اس لفظ سے بھی مل گیا ہے. کوشش کی ہے کہ دہشت گردی اس لفظ سے، الفاظ سے بھی ثابت کرتے ہیں لوگ. جو اسلام کی اصطلاحات ہیں اور جو نام ہیں ان سے بھی دہشت گردی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا، دنیا کا جو کہہ لیجیے بہت ہی مشہور ادارہ ہے بی بی سی کا نام سنا ہے؟ جی 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 بی سی جو دنیا کی مختلف زبانوں میں برطانیہ کا یہ براڈ کاسٹنگ کا جو خبریں نشر کرتا ہے ادارہ ہے، اور بہت معتبر سمجھا جاتا ہے، بہت معیاری سمجھا جاتا ہے. تو ہندی سروس میں کسی نے سوال کیا کہ مسلمان یا مسلم کسے کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سنیے جواب کیا ہے اس کا. اس نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے کہ یہ مسلمان اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اسلمہ سے بنا ہے، اور اسلمہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو مسلمان بنانا، اسلام میں داخل کر. تو مسلمان کون لوگ ہوئے؟ مسلمان بنانے والے. ہاں، مسلم یا مسلمان کسے کہیں گے؟ جو دوسرے لوگوں کو زبردستی اپنے دین میں داخل کر رہا ہوں، داخل پکڑ پکڑ کے لا کرتے رہا ہو، ہوں. پکڑ پکڑ کر مسلمان بنا رہے. تو آپ سوچئے کہ کہاں کہاں سے لوگ دہشت گردی تلاش کرتے ہیں. کہ دنیا کی کوئی بھی ڈکشنری آپ لے آئے عربی زبان کی، شرط یہ کہ معتبر ڈکشنری ہو. کسی ڈکشنری کے اندر یہ نہیں، یہ لفظ، اس لفظ کا معنی یہ نہیں لکھا ہوا ہے
کسی بھی درجے میں، کہ اسلمہ کا معنی کسی کو مسلمان بنانا ہوتا ہے، اسلام میں داخل کرنا ہوتا ہے. کسی بھی ڈکشنری میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس جواب دینے والے کی نیت درست نہیں، ٹھیک نہیں. یہ کہا جائے یا یہ کہا جائے کہ اس نے تحقیق سے کام نہیں لیا اور صحیح معلومات تک اس کی پہنچ نہیں ہو سکی، اس سے کوتاہی ہوئی. اور جو پوچھنے والا تھا، جو سوال کرنے والا تھا، وہ بھی کیا ہے، اس کی نیت بھی درست، ہاں اس کی نیت بھی درست نہیں تھی. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے اسے یہ بات مل جائے کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں، دہشت گرد. زبردستی لوگوں کو اپنے دین میں داخل کرتے ہیں. اس دین کے لیے جو اصطلاح ہے، جو لفظ ہے، اسی میں کیا پایا جاتا ہے، امن و سلامتی. ان کے حساب سے کیا پایا جاتا ہے اس میں، دہشت گرد. دہشت گردی پائی جاتی ہے، زبردست. زور زبردستی پائی جاتی ہے، دہشت گردی پائی جاتی ہے. تو جب ان کے دین کا نام ہی دہشت گردی پر مشتمل ہے تو باقی چیزیں کیا ہوں گی؟ ہاں جی، ہاں جی، باقی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں. تو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہماری پریشانی کیا ہے، ہم طالب علم ہیں، ہم ڈکشنری ہی نہیں دیکھتے. دوسرے لوگ الٹی سیدھی معلومات اکٹھی کر کے ادھر ادھر سے کیا ہے، اسلام کا معنی بیان کر رہے ہیں جو اس کا معنی ہے ہی نہیں. لیکن ہم طالب علم ہیں، مدرس ہیں، ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اسلام کا معنی وہ نہیں ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. کسی بھی ڈکشنری میں وہ معنی نہیں ہے کہ اسلام کا معنی کسی کو اسلام میں زبردستی داخل کرنا ہو. داخل ہونا تو ہے، لیکن کسی کو داخل کرنا یہ اس لفظ کا قطعاً معنی نہیں ہے. اس لیے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھنی چاہیے. اور میڈیا کا زمانہ ہے، اس طرح کی چیزوں پر نگاہ رکھنی چاہیے اور لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ ہر چیز میں دہشت گردی تلاش کرتے ہیں. ہاں جی، تو یہ تو معنی تھا، لغوی بحث تھی اسلام. ہاں جی، تو کس سے کوئی بات سمجھ میں آئے کہ اسلام کا اصطلاحی معنی کیا ہے اور اس کا لغوی معنی کیا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں اما فی الاصطلاح، تو اصطلاحی معنی، اصطلاحی مفہوم، الاقتصاد الاسلامی ایک اصطلاح کے طور پر اس کا کیا مفہوم؟ تو کہتے ہیں فالاقتصاد الاسلامی عرف بعدت تعریفات. تو اس علم و فن کی کئی تعریفیں علماء کرام نے لکھی ہیں یا بیان کی ہیں یا ذکر کی ہیں. ہاں، تو یہ تو جو تعریف بیان کریں گے تو عربی کی اصطلاح ہو گئی. میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ آپ کو اردو میں بھی اس اصطلاح کا نام معلوم ہونا چاہیے. الاقتصاد الاسلامی یہ عربی اصطلاح ہے، لیکن چونکہ ہماری زبان کیا ہے، اردو ہے، اردو کے بعد ہندی بھی استعمال کی جاتی ہے، انگریزی زبان استعمال کی جاتی ہے، تو کم از کم ہمیں اپنی جو مادری زبان ہے اردو میں اس اصطلاح کا معنی معلوم ہونا چاہیے کہ اردو میں اس اصطلاح کو کیا کہیں گے.
ہاں جی، تو کیا کہیں گے اس اصطلاح کو؟ الاقتصاد الاسلامی. اسلامی نظام معیشت. ہاں جی، اسلامی نظام معیشت. بہت سے لوگ پوری کتاب ختم یا جو بھی ہے پڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ اردو میں اس کا نام بھی کیا ہے، نام ہے بھی یا نہیں. اس لیے اردو میں ہمیں اس کا نام معلوم ہونا چاہیے، عربی کے ساتھ ساتھ. لیکن لوگ آج کل کیا ہے، اردو کیا ہے، جنہیں عربی زیادہ آتی ہے وہ اردو عربی میں بولتے ہیں. ہاں، جنہیں عربی زیادہ آتی ہے وہ اردو کس میں بولتے ہیں؟ ہاں، عربی میں. عربی میں بول. جنہیں انگریزی زیادہ آتی ہے وہ انگریزی میں اردو بولتے ہے کہ نہیں. اور جنہیں اردو کم آتی ہے یا برائے نام آتی ہے وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ اردو نہیں بولتے ہیں، وہ ادرو بولتے ہیں. ہاں جی، تو پڑھے لکھے لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے. ان کی زبان بھی ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے، اور کہاں کون سا لفظ استعمال کرنا ہے اور کس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں اس کا خیال ان کو رہنا چاہیے. گفتگو کے دوران عربی میں گفتگو ہو رہی ہے یا انگلش میں ہو رہی ہے یا اردو میں، یہ باتیں انتہائی ضروری ہے. ہاں جی، کسی کو کچھ پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، ٹائم تو ختم ہو چکا ہے. کچھ پوچھنا ہے کسی نے؟ تو ختم کیا جائے. شیخ جی جو اس میں اصطلاحات ہیں جی اقتصاد